1856 مشرقی یورپ کا ملک کروشیا، کروشیا میں ایک چھوٹا سا گاؤں سیاہ اندھیری رات اور طوفان باد و باراں، ایک عورت درد ذہ سے تڑپ رہی ہے کہ ایک زوردار دھماکے کے ساتھ آسمانی بجلی چمک اٹھتی ہے اور عین اسی وقت بچے کا جنم ہو جاتا ہے۔ دائی کے منہ سے فوراً نکلا طوفان کا بچہ، تو ماں بولی، نہیں، یہ روشنی ہے، روشنی۔ کیا تم نے اس طوفان میں بجلی کو چمکتے نہیں دیکھا؟ یہ روشنیوں کا شہزادہ ہے۔ یہ آسمانی بجلی کا کرشمہ تھا یا قدرت کا اعلان کہ بچہ بڑا ہو کر دنیا میں روشنی پھیلانے والا تھا۔ باپ نے اس کا نام نیکولا ٹیسلا رکھا۔ نیکولا ٹیسلا کا بچپن اسی گاؤں میں گزرا جہاں وہ اپنی پالتو بلی کو کڑکتی بجلی کی آواز نکال کر ڈرا دیا کرتا تھا۔ اس کے دماغ میں اکثر بجلی کے جھماکے ہوتے جنہیں وہ سمجھنے کی کوشش کرتا لیکن کوئی معنی نہ پہنا پاتا۔ تصور میں بہتے پانی اور آبشاروں کو گرتے دیکھتا جو اس کے آس پاس کی حقیقی زندگی میں کہیں نہ تھے۔ تھوڑا بڑا ہوا تو بیمار پڑ گیا اور کئی مہینے بستر پر پڑا رہا۔ اسی بیماری کی حالت میں ایک روز اس نے اپنے باپ سے کہا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں جلد ٹھیک ہو جاؤں تو وعدہ کریں کہ مجھے انجینئرنگ کالج میں داخلہ لینے سے نہیں روکیں گے۔ اس کا باپ پادری تھا جو اپنے بیٹے کو بھی پادری ہی بنانا چاہتا تھا۔ لیکن بیماری کی حالت میں بیٹے کی فریاد سن کر اس نے وعدہ کر لیا۔ تو بیٹے کی حالت سنبھلنے لگی۔ باپ نے بھی وعدہ نبھایا اور وقت آیا تو ٹیسلا کو انجینئرنگ میں داخلہ مل گیا۔ جہاں وہ اپنے دماغ میں بنائے ہوئے فارمولوں اور نقشوں کو بیان کرتا تو اس کے استاد اسے رٹے رٹائے جملے سمجھتے۔ 1873 میں 17 سال کی عمر میں اس نے یونیورسٹی کو خیر بات کہہ دیا۔ اس زمانے میں کروشیا کے نوجوانوں کو زبردستی فوج میں بھرتی کر دیا جاتا اور محاذ پر بھیج دیا جاتا تھا۔ جبری بھرتی سے بچنے کے لیے ٹیسلا سربیا کے پہاڑی جنگلوں میں جا چھپا، جہاں بقول خود اس کے فطرت کے قریب رہتے ہوئے اس نے
اپنی جسمانی اور ذہنی صلاحیتوں میں اضافہ ہوتے محسوس کیا اور قدرت کے کئی رازوں کو جانا۔ اس کے بعد 10 سال وہ یورپ کے مختلف ملکوں میں چھوٹے موٹے کام کرتا رہا۔ کچھ عرصہ ایک معمولی سے اسکول میں بچوں کو بھی پڑھاتا رہا۔ نئے ٹیلی فون کے محکمے میں الیکٹریشین کے طور پر کام کیا۔ کچھ عرصہ ایڈیسن کی یورپین برانچ میں بھی ملازمت کی، لیکن اس کی اصل صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے والا یورپ میں کوئی نہ تھا۔ اس کا زیادہ تر وقت شطرنج کھیلنے میں گزرتا یا پھر جوئے خانے میں، کہ اس کی تھیوریاں تو کسی کی سمجھ میں آتی نہیں تھیں۔ اس کی بعض عادتیں بھی بڑی عجیب و غریب تھیں۔ عورتوں سے دور رہنا، انسانی بالوں کو چھونے سے نفرت کرنا، کسی کے ہاتھ میں انگوٹھی دیکھ کر نفرت سے منہ پھیر لینا یا پھر شاید ڈر جانا۔ کسی عورت کا لباس پسند نہ آنا تو اس کے منہ پر ہی اس کی بدصورتی کا ایسا نقشہ کھینچنا کہ اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ جانا۔ کچھ عرصہ تو وہ نروس بریک ڈاؤن کا بھی شکار رہا، جس کے لیے اسے دماغی ہسپتال میں رہنا پڑا تھا۔ لیکن اپنی تھیوریوں پر اس کو پورا اعتماد تھا کہ وہ قابل عمل ہیں۔ یورپ میں اس کی تھیوریوں پر یقین کرنے والا کوئی نہ تھا سوائے اس کے استاد کے، جو اس کی تھیوریوں کو سمجھتا تو نہیں تھا، لیکن اسے یقین تھا کہ وہ کوئی بڑا سوچ رہا ہے جو اس کی سمجھ سے بالاتر ہے۔ غالباً اسی کے مشورے پر ایک روز اس نے امریکہ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ 16 جون 1884 میں 28 سال کی عمر میں امریکہ پہنچا تو اس کی جیب میں فقط چند سکے اور ایک خط تھا جو اس کے استاد نے ایڈیسن کے نام اس کی سفارش کے لیے لکھ کر دیا تھا۔ اس نے لکھا تھا، دنیا میں 2 ہی شخص ہیں جو بجلی کو سمجھتے ہیں، ایک ایڈیسن اور دوسرا یہ نیکولا ٹیسلا، جسے میں تمہارے پاس بھیج رہا ہوں۔